یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قبر کے اندر جانے کے بعد میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، دنیا کے اندر آپ کیسی ہی زندگی گزار لیں، چاہے مالداری کے اندر زندگی گزاریں یا غریبی کے اندر زندگی گزاریں، یا جو ہے وہ آپ درمیانی زندگی گزاریں، چاہے محلوں کے اندر زندگی گزاریں یا جھوپڑی کے اندر زندگی گزاریں، یا اللہ رب العزت کی راہ کے اندر زندگی گزاریں، یا آپ جو ہے وہ رب کا راستہ چھوڑنے کے بعد میں زندگی گزاریں، زندگی کیسے ہی گزار لیں آپ، لیکن آخر آپ کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان موت کا مزہ چکھے گا، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، مفلس ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، یا پیسے والا ہو، کم پیسے والا ہو، یا بہت زیادہ جو ہے کروڑ پتی ارب پتی ہو، یا بالکل فقیر ہو، کوئی بھی ہو، جب دنیا کے اندر آیا ہے تو دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اسے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ لیکن ان میں جو ہے جب موت کا مزہ چکھنے کے بعد میں انسان قبر کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے، سب سے پہلی منزلوں میں سے منزل ہے، تو جب انسان قبر کے اندر جائے گا تو 10 لوگ ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن سے قبر کے اندر جانے کے بعد میں جو ہے وہ سوال حساب و کتاب ان سے نہیں ہوگا، ان سے جو ہے وہ حساب و کتاب سے وہ بچ جائیں گے۔ اور وہ 10 لوگ کون ہیں؟ ان سب میں سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ دین کے خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کیا، آنے کے بعد میں اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار کو اللہ کی راہ کے اندر وہ لگ گئے، اور انہوں نے دین کے اندر آج یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، شہداء کرام، صدیقین، یا اولیاء کرام، علماء کرام، یہ ان سب کی بدولت ہے کہ جو دین جو ہے وہ آج پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ وہ سب سے پہلے انبیاء کرام آنے کے بعد میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہیں گالیاں دی گئیں، مارا گیا، انہیں جلایا گیا، ان کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئیں، یعنی بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اور اتنی دردناک کہ 70 جو ہے وہ انبیاء کرام کو ایک دن کے اندر قتل کیا گیا، کئی ہزار انبیاء کرام ایک دن کے اندر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، تو قوم والوں نے انہیں تکلیفیں بہت زیادہ دیں۔ تو وہ انبیاء کرام آنے کے بعد میں اس دنیا کے اندر جو انہوں نے مقام اور مرتبہ جو ان کا تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے کوئی حساب و کتاب قبر کے اندر نہیں ہوگا۔ دوسرے صدیقین جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوا، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی راہ کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ سب کچھ لگا دی، اسی کی راہ کے اندر جو ہے بس اپنے آپ کو وقف کر دیا، پوری دنیا کے اندر ویسی زندگی گزارنے کے بعد میں چلے گئے، رب کی رضا کے خاطر آئے اور رب کی رضا کے لیے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری، تو ان سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور تیسرے شہداء، جنہوں نے رب کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، اپنے جسموں کو نہیں دیکھا، اپنے مالوں کو، اپنے کاروبار کو، کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اس کی جو ہے وہ راہ کے اندر لڑے رہے، اس کے دین کو اتنا پھیلایا اور اپنی جو ہے وہ شریعتوں کو اتنی آگے تک لے کر گئے، رب کی راہ میں انہوں نے جہاد کیے، قربان ہوئے، بہت ساروں کے ہاتھ کٹے، بہت ساروں کے پیر کٹے، جسم ان کے ختم ہو گئے، پورے کا پورا پریوار ان کا ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے ان ساری تکلیفوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت ساروں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ تو جتنے بھی شہداء، جتنے بھی جو ہے اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا، جہاد کی تیاری کرنے والا، ٹھیک ہے، جو جہاد کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ رہے، کاروبار تو دیکھو، جب ہم دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بال بچے ہوئے ہیں، ہمارے کاروبار ہے، ہماری زمین ہے، جائیداد ہے، تو ہم بھی تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو چھوڑنے کے بعد میں مسجد تک نہیں جا پاتے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، نیک کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، کسی کو دین کی باتیں سمجھانے کا وقت نہیں نکال پاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھو، بچے ان کے بھی تھے، ان کی زمین جائیدادیں بھی تھیں، ان کا مال تھے، بہت بڑی بڑی فراوانیاں تھیں ان کے پاس میں، باغات تھے ان کے پاس میں، لیکن ان سب کو چھوڑنے کے بعد میں، سب کو ترک کرنے کے بعد میں، لیکن انہوں نے جہاد کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو جہاد کی جو تیاری کرنے والے ہیں، ان سے بھی قبر کے اندر حساب و کتاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پانچواں، طاعون کی بیماری میں مرنے والے، یہ بیماری پہلے بہت زیادہ پائی جاتی تھی، بچپنوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت سارے اپنے بزرگوں سے، ٹھیک ہے، والدین سے، دادا دادی سے، یا کسی نہ کسی سے، نانا نانی سے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ پہلے طاعون کی بیماری آئی، پورا گاؤں ختم ہو گیا، طاعون کی بیماری میں بہت سارے لوگ مر گئے۔ طاعون کی بیماری جب گاؤں کے اندر آئی تو لوگوں نے بستیاں چھوڑ دیں، بہت ساری بستیاں آپ نے ہلاک دیکھی ہوں گی، بہت ساری بستیاں ویران دیکھی
دیکھی ہوں گی آپ نے، یہ سنا ہوگا ان کے بارے میں. تو وہ طاعون کی بیماری جب پہلے ایسے آتی تھی کہ پوری پوری بستیوں کو ختم کر دیتی تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ، یا طاعون کی بیماری کے علاوہ کوئی اور بیماری میں لمبے وقت سے رہنا، کیونکہ آج کل تو طاعون کی بیماری اتنی نہیں ہے، تو آج کل بخار لگاتار آ رہا ہے کسی کو. تو یہ کوئی بھی بیماری ہے، طاعون کے علاوہ بھی اگر کوئی بیماری میں لمبے سمے تک اگر وہ ہے اور اس کے اندر وہ صبر کر رہا ہے، موت کی جو ہے وہ یاد کر رہا ہے یا آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کسی اور بیماری، چھٹا جو ہے طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں بڑھنے والا. ٹھیک ہے، کوئی سی بھی بیماری ہو، چاہے بہت زمانوں تک سر کے اندر ایسا درد ہو، یا بہت زیادہ انسان بہت سارے جو ہے جن کے اوپر جنون ساری ہو جاتا، پاگل سے ہو جاتے ہیں، یا وہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری ہو، لمبے سمے تک کوئی بھی بیماری ہوگی اس کے اگر اس کا انتقال ہوگا تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور ساتواں جو ہے وہ چھوٹے بچے کہ جو پیدا ہوئے نابالغ ہیں، 2 سال کے 3 سال کے نابالغ بچوں کا جو انتقال ہو جاتا ہے، ان سے بھی قبر کے اندر جانے کے بعد میں حساب و کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 8واں جمعے کے دن اور رات میں مرنے والے. جمعہ بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے. ٹھیک ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے اور جمعے کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں. بڑے بڑے گناہ گار کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اور جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے کہ اگر کوئی بھی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. ایک ساتھ ایسی آتی ہے ہر مطلب جو ہے وہ منٹ کے بدلے، ہر سیکنڈ کے بدلے اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. تو اگر اسی جمعے کے دن اور رات میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے بھی اللہ رب العزت حساب و کتاب نہیں لے گا. اور 9واں سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا. سورہ ملک کی بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ ملک کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کا لگاتار روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میں اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اگر اس کا انتقال ہوگا تو یہ سورہ ملک جب وہ قبر کے اندر جائے گا اس سے حساب و کتاب ہوتا ہوگا تو اسے جو ہے وہ عذاب کے فرشتے اگر لینے کے لیے آئیں گے تو یہ ہر طرف سے اس کی حفاظت کرے گی. اگر دائیں سے آئیں گے تو دائیں طرف کو جائے گی، بائیں سے آئیں گے بائیں کی طرف کو، آگے سے سریانے کی طرف کو، پاتی سے، یعنی ہر طرف سے یہ جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کو جو ہے وہ بچائے گی. تو اسے ضرور پڑھیں. سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی جائیں تو وہیں پر امام صاحب کو روکنے کے بعد میں یا کوئی حافظ ہو بستی کے اندر انہیں روکنے کے بعد میں کبھی مجھے سورہ ملک کی جو ہے وہ تلاوت کر کے سنا دو. زیادہ بڑی نہیں ہے، 2 رکوع کی ہے، آپ اسے جو ہے وہ سنیں. اگر آپ خود پڑھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر پر پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں. اور اگر آپ پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں تو کسی بھی امام صاحب سے یا حافظ سے یا قاری سے مولوی سے کسی سے بھی پڑھنے کے بعد میں جو ہے ان سے کہیں کہ آپ مجھے سنا دو، تو اس کی برکتیں تب بھی حاصل ہوں گی. جو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا وہی سننے والے کو ویسے ہی ثواب اس کو ملے گا. اگر وہ بھی نہیں ہو تو آپ وہ نہ کر سکیں تو اپنے گھر پر آئیں. گھر پر آنے کے بعد میں کوئی بچہ یا بچی آپ کی یا خود یا آپ کی بیوی کوئی بھی پڑھا لکھا ہو تو ان سے اس کی تلاوت جو ہے وہ کروائیں اور سنیں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ کو ثواب بھرپور ملے گا، جو پڑھنے والے کو ملے گا وہ سننے والے کو. لیکن کوشش کریں 2 رکوع کی صورت ہے تو آپ مہینہ لگے، ہفتہ لگے، 10 دن 15 دن تو آپ خود بھی یاد کر سکتے ہیں. تو کوشش جاری رکھیں کہ روزانہ 1 لائن، 2 لائنیں، 1 آیت، 2 آیتیں روزانہ آپ بھی یاد کریں. آپ کی یاد ہو جائے گی تو کسی کی مصیبت بھی نہیں ہوگی. اور آج کل یوٹیوب فیس بک کا زمانہ ہے، کہیں پر بھی آپ ڈالیں سورہ واقعہ آ جائے گی تو ویسے ہی سن لیں. تو آپ پڑھیں، یہ سنیں، کسی بھی طریقے سے اس کا ثواب جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کا ثواب کو ضرور حاصل کریں. اور 10واں مرض الموت میں سورہ اخلاص پڑھنے والا. سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہوں گی آپ نے، اگر کسی نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اسے 10 پاروں کا ثواب، 2 مرتبہ کی تو 20 پاروں کا، اور 3 مرتبہ تو پورے قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو کوئی مرض الموت میں جب اس کا آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، یا آخری وقت میں جب سکرات الموت کا وقت ہے اس کا، تو اس وقت میں جو جتنے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت اگر کرے گا تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے سے بھی قبر کے اندر حساب و کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان ساری باتوں پر آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اگر جو چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں ان پر پڑھیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر، رب تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ رب العزت کی طرف کو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں، اور غلطی جتنی ہوئی ہیں ان سے معافی کریں. یقیناً پروردگار عالم آپ کی خطا کو معاف فرمائے گا. کیونکہ کتنی بھی دنیا کے اندر پیر مار لو، کتنا ہی بھاگ لو دوڑ لو، آخر میں موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو جب موت کا مزہ چکھ لیں گے اس کے بعد میں کوئی آپ کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری.